فرمایا کہ جس کے ماں باپ اپنی اولاد سے راضی ہو گئے اللہ بھی اس سے راضی ہو گیا، اللہ بھی اس سے راضی ہو گیا۔ اور ذرا قرآن کے یہ لفظ تو سنیے، میں انہی لفظوں پر اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اللہ فرماتا ہے اگر وہ بوڑھے ہو جائے یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے تک پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے اف تک نہیں کرنی۔ کوئی بچہ اور کوئی جملہ کرے نہ کرے، یہ جو بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا ناگواری سے اف اس طرح کے، فرمایا یہ بھی نہیں کرنا، اس سے بھی منع کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اف یہ لفظ ہے قرآن کے۔ ولا تنہرہما، خبردار جھڑکنا نہیں ہے ان کو، ان سے اونچی بات نہیں کرنی۔ کتنے ایسے ماں باپ جو شکایت کرتے ہیں ہم اپنے بچوں سے ڈرتے ہیں، بچوں سے ڈرتے، خدا کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ایسی بات نہ ہم کر دیں کہ وہ ہم سے ناراض ہو جائیں، اس لیے کہ پہلے تو وہ ہمارے آسرے پر تھے، اب ہم ان کے آسرے پر ہیں، کہیں وہ گھر سے نہ نکال دے ہمیں۔ اللہ اکبر، تف ہے ایسے بچوں پر۔ وہ بچے کتنے عظیم بچے ہیں کہ کڑیل جوان بھی ہیں لیکن ہاتھ باندھ کے اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور آپ کو میں یہ نسخہ دے رہا ہوں، اگر چاہتے ہیں کہ اولاد ایسی ہو تو ان کو دین پڑھائیں۔ جس بچے کو آپ نے دین نہیں نہ پڑھایا وہی بچہ نافرمان زیادہ ہوتا ہے۔ جس نے دین پڑھا ہوگا نا اس کو پتا ہوگا کہ باپ کے کیا حق ہیں، ماں کے کیا حق ہیں، اور اللہ ہم سے پوچھے گا اس متعلق بھی۔ اسی بیلجیم میں ایک ہمارے دوست ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان کے 2 بیٹے ہیں، ایک بچے کو انہوں نے دین پڑھایا اور ایک بچے نے دنیاوی علم ہی پڑھا۔ تو ایک موقع پر ان سے پوچھا کہ بتائیں ان میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی فرق یہ ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ صبح میرے قریب سے گزر جاتا ہے، اور جس کو دین پڑھایا ہے نا وہ آ کے میری جوتیاں میرے سامنے رکھتا ہے، میرے پیر دباتا ہے۔ کہتے جی یہ فرق ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، یہ فرق کیسے آیا؟ اس نے دین پڑھا ہے، اس نے پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آئے ہائے ہائے، حضور فرماتے ہیں ایک موقع پر کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں حالت نماز میں ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی نماز کو وہیں چھوڑتا اور اپنی ماں کے پاس جاتا اور کہتا امی جی کیا حکم ہے؟ یہ نبیوں کا امام کہہ رہا ہے، آپ کو حضور والدین کے حق بتا رہے ہیں۔ تو جس نے یہ واقعہ پڑھا ہوگا اسی نے اپنے ماں باپ کے پاؤں دبانے ہیں، اسی نے ان کی جوتیاں سیدھی کرنی ہے۔ اور جس نے دین ہی نہیں پڑھا، جو دین سے دور رہا، پھر وہ جھگڑے گا بھی، پھر ایسے ایسے واقعات بھی سننے کو ملتے ہیں، ہاتھ تک اٹھاتی ہے اولاد، ایسی بدبخت اولاد۔ میرے معزز اور میرے محترم سامعین کرام، فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اللہ نے فرمایا کہ جب بھی بات کرو تو بڑے ہی پیار سے کرو، انتہائی شفقت کے ساتھ کرو، اتنی میٹھی بات کرو کہ ان کا دل کرے اور باتیں کرنے کو، وہ ڈر ڈر کے تم سے باتیں نہ کریں، وہ جو دل کی باتیں ہیں کھلے عام کریں، ان کے سامنے سراپائے شفقت و محبت بن جاؤ۔ بلکہ ہمارے ایک استاد محترم فرماتے ہیں کہ ایسے بن جاؤ جیسے حضرت سلیمان کے سامنے ہدہد بن گیا تھا۔ تو ان سے پوچھا استاد جی وہ ہدہد کیا بنا تھا؟ کہا وہ واقعہ نہیں سنا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی کچہری لگی ہوئی تھی اور آپ کے سامنے انسان بھی ہوتے تھے، جن بھی ہوتے تھے، پرند چرند بھی ہوتے تھے آپ کے دربار میں، تو ہدہد ایک پرندہ وہ غائب تھا۔ اب یہ پورا واقعہ قرآن پاک میں بیان ہوا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہدہد کہاں ہے؟ آج وہ غائب ہے، نظر نہیں آ رہا۔ اور پھر خود فرمایا کہ اچھا اس کو آنے دو، اس کو سزا دوں گا، اور اگر وہ کوئی اچھی خبر لے آئے تو بچ جائے گا۔ تو استاد محترم فرماتے ہیں کہ جب ہدہد آیا نا تو آتے ہی حضرت سلیمان کے قدموں میں گر کے ایسے
یعنی وہ اپنے ایکٹ سے یہ بتا رہا تھا کہ چاہے مار دیں چاہے چھوڑ دیں، آپ کے پاس آ گئے ہوں، جو مرضی کر لیں، جو مرضی کر لیں۔ تو اس ایکٹ کو دیکھ کر حضرت سلیمان مسکرائے، اور وہ جو سارا غصہ تھا وہ سب نکل گیا۔ کہا کہ کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ بڑی خبر لے کے آیا ہوں۔ پھر ایک یہ لمبا آگے واقعہ ہے، تو کہا جب ماں باپ کے سامنے جاؤ تو اس ہدہد کی طرح اپنے آپ کو بچھا دو، تاکہ ماں باپ تمہیں دیکھ کر ہی مسکرا پڑے۔ یار اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہوگی؟ حضور نے فرمایا کہ ماں باپ کو محبت کے ساتھ جب اولاد دیکھتی ہے، اللہ ایک مقبول حج کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور دن میں کوئی 100 مرتبہ دیکھے تو 100 حج کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں والدین کے حق جان کر پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین متین کا فہم عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔